السلام علیکم جی. صاحبزادہ کاشف صاحب سے ہماری ایک نشست چل رہی تھی, ایک چھوٹی سی بریک ہم نے لی. ممکن ہے آپ کے وہ کاغذوں میں یا آپ کے سامنے وہ بریک ہفتے کی ہو, لیکن ہم نے اسے ون گو میں ریکارڈ کیا تھا اور پہلے والی گفتگو کے تسلسل میں باقی کی گفتگو پیش خدمت ہے. کاشف صاحب, سوال میرا یہ ہے, واصف صاحب پہ 3 MPhil ہوئے ہیں, ایک PhD ہو چکی ہے اور ماسٹرز کے کئی تھیسس لوگوں نے کیے ہیں. یہ ساری ریسرچ اس وقت پرنٹ ہو کے کتابی شکل میں بھی موجود ہے. جی کافی ساری موجود ہے. اچھا, بڑی دنیا سر ایسا سوال ہے کہ واصف صاحب کو جاننا چاہتی ہے. آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں واصف علی واصف تو شاعر ہیں, یا کچھ لوگ کہتے ہیں واصف علی واصف صاحب تو مضمون نگار تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ہم نے نوائے وقت سے ان کو جانا, یعنی حوالے. کئی لوگوں کے واصف صاحب آج بھی ٹیچر ہیں, انگلش کے ٹیچر ہیں, جو کہیں 60s میں 50s 60s میں واصف صاحب سے پڑھے. اچھا, یہ کتابیں واصف صاحب کی زندگی کا, ان کے کام کا, فن و فکر کا مکمل احاطہ کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ پھر ملنے والے اور جو ملتے رہے وہ بھی تعارف کا ایک حصہ ہیں. آپ ان سب کتابوں میں اگر آپ کی زبان سے آپ بتائیں ان کتابوں کے بارے میں, اس ریسرچ کے بارے میں, کہ واصف صاحب کو زیادہ سے زیادہ جاننے کے لیے یہ کتابیں کتنی معاون ہیں؟ میں تھیسس کی بات کر رہا ہوں. جی میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سے ذرا لے کے آتا ہوں. میں ایک ہمارے محفل ہوتی تھی جمعرات کی, گھر پہ ہوا کرتی تھی, اور جمعے کی محفل کسی بھی چاہنے والے کے گھر پہ ہوا کرتی تھی. تو اس محفل میں کسی نے کہا کہ واصف صاحب کیوں نہ کوئی اپنی جماعت یا کوئی تنظیم سازی کو نام رکھ لیا جائے. تو آپ نے کہا کہ دیکھو, میں آپ لوگوں سے بھی ملتا ہوں اور میں ان لوگوں سے بھی ملتا ہوں جن سے آپ نہیں ملتے. تو میں 2 طرح کے لوگوں سے ملتا ہوں. مجھے یاد ہے برٹش ایمبیسی کے ایک تھے ایمبیسڈر, وہ سرکار کے وصال کے بعد تشریف لائے. میں انہیں مزار شریف پہ لے گیا. وہاں جا کے انہوں نے مجھ سے بہت گلہ کیا. انہوں نے کہا آپ نے واصف صاحب کا مزار بنا دیا, واصف صاحب تو ایسے تھے ہی نہیں. میں بھی بہت کیوریس ہوا. میں نے کہا جی واصف صاحب کیسے تھے پھر؟ ان کے بہت انٹلیکچوئل آدمی تھے. میں اسلام آباد سے آتا تھا, ہم PC میں بیٹھتے تھے, چائے پیتے تھے اور گپ شپ لگاتے تھے, جیسے ہم نے ابھی چائے پی ہے جی. تو واصف صاحب تو ایسے تھے. تو یہ جو شناخت ہے نا, یہ شناخت مختلف ذہنوں میں مختلف طرح سے جاتی ہے. ایک ہی کتاب کو پڑھ کے ایک صاحب نے کہا کہ جی میں نے واصف صاحب کی کتاب ایک رات میں ختم کر لی تھی. میں کہا جی ویری گڈ. ایک صاحب نے کہا کہ جی مجھ سے تو سال ہو گیا ہے, میں پڑھتا جا رہا ہوں اور وہ ختم نہیں ہو رہی ہے. میں پھر پڑھتا ہوں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ تو چیز میں نے ابھی کل پڑھی تھی, تو یہ آج اس کا مفہوم اور کیسے ہو گیا. یہ جو شعور کی سطح ہے نا, جو بزرگوں کی جو کتابیں ہوتی ہیں, چونکہ ان کے اندر الہامیات کچھ ہوتی ہیں. یہ وہ کاپی پیسٹ بکس نہیں ہیں, یہ وہ کاپی پیسٹ علم بھی نہیں ہے. لہٰذا جب الہام کی جب کہیں بات آتی ہے نا, جیسے غالب کہتا ہے کہ آتے ہیں غیب سے خیالات زمین پر, غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے, کہ میں تو صرف قلم گھس رہا ہوں, خیال تو کہیں اور سے آ رہا ہے. تو اس خیال کے ساتھ جڑنے والے جو لوگ ہیں وہ مختلف سطحوں پر مختلف طرح کی تعلیم لے رہے ہیں. میں کسی کو ریکمینڈ کرتا ہوں تو سب سے پہلے بک آپ کی کرن سورج ریکمینڈ کرتا ہوں. چھوٹے ہیں فرمودات, اقوال, چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں, اور یہ وہ ٹرینڈ ہے جو مولا علی علیہ السلام سے جو چلتا آ رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات کے اندر ایک مکمل مفہوم بیان کرنا. پھر اس کے بعد یہ ٹرینڈ اس لیے میں کہتا ہوں کہ سرکار واصف صاحب نے بھی اس کو ایسے ہی بنایا. پھر اس کے بعد جو 3 کتابیں ہیں آپ کی مشہور زمانہ کتابیں, دل دریا سمندر, قطرہ قطرہ کلثم اور حرف حرف حقیقت. یہ 3 کتابیں, یہ 4 کتابوں کا سیٹ جو ہے میں کسی کو بھی انیشلی کہتا ہوں کہ آپ پہلے ان کو پڑھیں, اس کے بعد آپ گفتگو کو سنیں یا گفتگو پڑھیں. گفتگو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے مجموعے بھی ہیں, کتابوں کی شکل میں بھی ہے, یا گفتگو آپ واصف صاحب کی سننا چاہتے ہیں تاکہ آپ کا ایک وہ کلاس روم کے ساتھ ایک آپ کی ایسوسیشن بلڈ ہو جائے کہ اس کلاس روم میں ہوتا کیا ہے. جغرافی کلاس میں جائیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے. اس طرح سے واصف صاحب کی کلاس میں جانے کے لیے, اس محفل میں جانے کے لیے, اگر آپ ان کی ذات سے تھوڑی سی آشنائی لینا چاہتے ہیں تو یہ کتابیں پہلے پڑھ لیں. اس کے بعد پھر آپ واصف صاحب کی گفتگو کو بھی پڑھنا شروع کریں. شاعری آپ کی اتنی وسیع ہے,
کیونکہ شاعری آپ کی وہ والی نہیں ہے، شاعری برائے شاعری نہیں، شاعری برائے شاعری والی اور عورت غزل والی شاعری نہیں ہے، یہ آپ کی وہ صوفیہ والی شاعری ہے، بابا بلے شاہ والی شاعری ہے پنجابی جس طرح سے بولی گئی ہے، یا اقبال کی شاعری جس طرح سے بامانی با مفہوم اور ایک ڈائریکشن کے ساتھ ہے، اس طرح سے سرکار واجد صاحب کی جو اردو کی شاعری ہے وہ ایک اپنے خیالات بتاتی ہے کہ میں خبر کے دام کا دام ہوں، میں خرد قدے کا امام ہوں، میں علی ولی کا غلام ہوں، اسی تاجدار کی بات ہوں، میرا نام واصف واصفہ، میرا پیر سید مرتضیٰ، میرا ورد احمد مجتبیٰ، میں سدا بہار کی بات ہوں. یہ کیفیات، مختلف کیفیات، میں کون ہوں، بادل ہوں، جھوم کے گرجا ہوں، کھیت پہ برسا ہوں، ہر وہ چل رہا ہے، میں نعرہ مستانہ، میں شوخی رندانہ، میں تشنہ کہاں جاؤں گی. وہ پھر اور طرح کی مجذوبیت اور جنون کی باتیں جو شاعری کے اندر بیان ہوئی ہیں وہ پھر اور طرح. یہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مختلف ٹیسٹ دیے ہوتے ہیں نا. کچھ لوگوں کے کان ہوتے ہیں جو میوزک کو بہت پسند کرتے ہیں اور میوزک کی سینس اللہ کی طرف سے ان کو ہوتی ہے کہ یار ٹھیک بج رہے یا ٹھیک نہیں بج رہے، ہے نا جی. ہاں جی. وہ مجھے نور الحسن یاد آ گئی یہاں پہ. انہوں نے کہا کہ ایک دن نا وہ ایسے ہی ریڈیو میں ایک پروگرام اور دوسرے پروگرام کے درمیان میں 15 منٹ کا ٹائم تھا، تو 8 بجے چلنا تھا دوسرا پروگرام، تو پہلا پروگرام ختم ہو گیا. انہوں نے کہا جی اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا یار وہ ایک ستار والا بیٹھا ہے، اس کو کہتے ہیں تھوڑے سے ستار بجا دیں. تو اس نے ستار بجانا شروع کیا، تو وہاں سے ایک استاد گزرے جو جانتا تھا کہ ہوتی کیا موسیقی. انہوں نے کہا ایک کی بجا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب 8 بجا رہے ہیں. 8 بجن کے اگلا پروگرام شروع ہے. تو وہ کان اور سننے والی بصار جو ہے سماعت، اور پھر اس طرح سے شاعری والے شوق، اور ہر ایک کو شعر ہضم نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک شعر پڑھ کے کئی دن جھومتے ہیں. واہ. جھومتے ہیں. میں نے اپنے دادا حضور کو دیکھا کہ وہ سرکار کا شعر ٹانگے میں جا رہے ہیں اور وہ سرکار کا شعر پڑھ رہے ہیں اور رکت ہوئی ہوئی ہے اور وہ روئی جا رہے ہیں. تو کیا بات ہے. کتنے بھی کوئی ہے انسان حاضر سے غائب میں چلا جاتا ہے جب شاعری کی دنیا میں جاتا ہے. زندگی آپ نے فرمایا نا کہ زندگی نثر سے نکل کے نظم میں داخل ہو جاتی ہے. واہ واہ واہ، بڑا خوبصورت جملہ ہے ویسے. نثر سے نکل کے نظم میں داخل، نثر سے نکل کے نظم میں داخل ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ایک سمیٹری ہوتی ہے. تو یہ کتابیں جو ہیں یہ صرف کتابیں نہیں ہیں، ایک فیض کا سلسلہ ہے اور بہت سارے شعبوں کے لیے. صحیح. شعراء کے لیے ہے، موسیقی کے لیے ہے، ادب کے لیے ہے، روحانیت کے لیے ہے، عرفان کے لیے ہے، سائیکالوجی کے لیے ہے، ڈپریشن کے معاملات، کئی طرح کے اس کے اندر جو ٹاپک ہیں نا وہ کور کیے گئے ہیں. مجھے یاد ہے سرکار نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ میں آج تک تقریباً کوئی 6,500 سے زائد سوالوں کے جواب دے چکا ہوں. یعنی کہ ایک انسانی زندگی کو سوال، مجھے اگر کوئی سوال زندگی سے ہو، صحیح جی، کتنے ہوں گے؟ صحیح جی. تو 6,500 انسانی زندگی کے سوال، کتنی زندگیاں کور ہوئی ہوں گی. تو یہ انسانی زندگی کو اگر آپ نے نثر سے نظم میں لے کے آنا ہے نا، منظم کرنا ہے، تو یہ کتابیں، اور ان کتابوں سے ڈائریکٹ ہستی کے ساتھ پھر ایک تعلق. یہ میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ کتاب اینڈ. کتاب کے ساتھ، صاحب کتاب کے ساتھ نسبت ہونا بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک. صحیح. قرآن پڑھا جائے اور عشق نبی نہ ہو، واہ کیا سمجھ آنا. کیا سمجھ آئے؟ اعتماد قرآن کہاں سے آئے گا؟ کہاں سے آئے گا؟ بالکل صحیح جی. یہ تو ساری محبت کی گیم ہے ہی ادھر. صحیح. کاشف صاحب میں سوال یہ بھی پھر کہہ لیجئے کہ یہ وہ سوال ہیں جو کہیں نہ کہیں ہم سوچتے رہتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں یا فیس کرتے ہیں. اچھا، میرا لکھنے پڑھنے سے کیونکہ پرانا شغف ہے اور بڑی خوش نصیبی کے زمانہ طالب علمی میں واصف علی واصف صاحب کو پڑھنا شروع کر دیا. ایک بڑا تضاد ہم نے اس سماج میں، بلکہ کئی سماجوں میں، کئی جگہوں پہ یہ دیکھا ہے. اچھا لکھنے والا، اچھا بولنے والا، ان کو ملنے جانا ہونا تو بعض لوگ نصیحت کرتے ہیں اس کو نہ ملو، اس کو پڑھ لو، اس کو سن لو، اس کو ملو نا، کیونکہ جب تم ملو گے تو ممکن ہے کہ تمہارا وہ جو ایکسپریشن بنا ہوا ہے، امپریشن بنا ہوا ہے، وہ تباہ ہو جائے. بالکل ہو جائے. اچھا، واصف صاحب کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ یہ بڑا ایک بیلنس ہے
کہ پڑھنے والا متاثر ہوا. ایسے کئی لوگوں کے واقعات میں بھی کانوں سے سنتا رہا. آپ کی زندگی میں کئی ایسے لوگ آئے ہوں گے جو واصف صاحب کے کلام سے متعارف ہوئے اور واصف صاحب تک پہنچے, اور جب پہنچے پھر وہیں کے ہو کے رہ گئے. میں آپ کو کئی ایسے لوگ بتا سکتا ہوں جو واصف صاحب کے ساتھ منسلک ہیں اور کلام کتاب ان تک شاید پہنچے بھی نہیں ہیں. اچھا صحیح, ٹھیک. میں آپ کو دوسرا اینگل بھی بتا صحیح. ہوں. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ کتاب سے ذات, جی جی, میں کہہ رہا ہوں کئی لوگ ذات تک ہی اتنا رہے کہ انہوں نے کتاب تک گئے ہی نہیں. وہ صحیح, یہ بھی ایک نسبت تھی. اب جو جیسے وہ دودھ دینے والا آتا تھا ہمارے پاس, اس نے شاید واصف صاحب کی کتابیں نہیں پڑھی تھی. واصف صاحب سے فیض یافتہ ہوا. واہ واہ واہ, دودھ لینے والا, دودھ دینے والا ہے. تو اس طرح سے وہ کوئی چھوٹا ایک دکاندار تھا, آپ نے اس کو دکان کھڑی کر کے دے دی کہ یار چل تو جنرل سٹور بنا لے, تو شروع کر دے کام. کئی ایسے لوگ, اب وہ ایک صاحب تھے بڑے, سلیم چودھری صاحب, اللہ انہیں غریب کی رحمت کرے, ان کا کوارٹر تھا یہاں پہ چبرجی کوارٹر. ہاں جی جی جی. تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے الاٹ ہوتا ہے, اور اکثر پھر اس کے بعد بچوں میں کوئی سرکاری ہو تو اس کو الاٹ ہو جاتا ہے. تو وہ ان کی بیٹی کے نام پہ ٹرانسفر ابھی ہونا تھا, ان کی لمٹ ختم ہو گئی. تو درمیان میں یہ بڑے, آپ کو بتا رہا ہوں, جو سرکاری لوگ ہیں نا, وہ انہیں نظر رکھی ہوتی ہے کیڑا خالی ہو رہا ہے, جڑا خالی ہو رہا ہے فٹافٹ قبضہ کرو بھی جا کے, اس سے پہلے کہ وہ کسی اور نو الاٹ ہو جائے. بڑی نظر ہوتی ہے ان کی اس کے اوپر. تو وہ ایک صاحب نے نا پوری ایسی گیم سیٹ کر کے نا وہ ٹیم لے کے تو پہنچ گیا, جناب تھوڑا ٹائم آج مک گیا, فارغ ہو. ان کو واصف صاحب فون کر دیا. واصف صاحب نے کہا کہ اچھا میں اور اشفاق دونوں آ رہے ہیں, تم فلاں جگہ پہ مجھے ملو. اچھا وہ ٹیم پولیس لے کے کھڑا ہوا, اور اس نے پورا ارینجمنٹ کیا ہوا تھا کہ زیادہ سے زیادہ کی سٹے لینڈ جان گے. تو وہ سٹے جس جج کے پاس جانا تھا نا, اس کی ریڈر کو بھی وہ ملایا ہوا تھا. ٹھیک ہو کہ تو سٹے نہیں لینڈ دینا, ایفرٹ پیسے. صحیح, گیم پوری سیٹ. ٹھیک. اور سرکار نے کیا کیا کہ وہ سلیم چودھری صاحب کو ساتھ لیا, سیکٹری ہاؤسنگ کے پاس اسی وقت گئے, اور آدھے گھنٹے کے بیچ میں ان کی بیٹی کے نام پہ ٹرانسفر کر کے تو ساتھ لے کے واپس آ گئے. صحیح. اب اتنا بڑا یہ کام, وہ بندہ حیران پریشان کہ یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں کہ یہ ہو سکتا ہے, اور وہ کام ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی واصف میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. آپ نے کہا یار ایک کام کرو, تم نا ہر 11ویں شریف کو نا کھیر بنایا کرو, بانٹا کرو, ہمیں بھی کھلایا کرو. اس بات کو 35 سال ہو گئے ہیں. ہر 11ویں شریف کو کھیر آج بھی میرے گھر آ جاتی ہے. آج اچھا, وہ خود چلے گئے ہیں. صحیح. ان کے بیٹے ہیں. صحیح جی. وہ ہر 11ویں شریف کو کھیر بنا کے بانٹتے بھی ہیں. باپ کی جو وراثت ایک آئی ہے نا بات, تو وہ کھیر کا ایک ڈبہ میرے گھر بھی لے کے جاتے ہیں, وہ ہم بھی کھاتے ہیں شوق سے. تو بات کتاب ایک سوچنے کا ایک عمل ضرور ہے, لیکن جو ذات کے ساتھ بزرگوں کی جو ایک بات جڑی ہوئی ہوتی ہے نا, آپ بات تو کسی کو ملتی ہے. صحیح جی. گفتگو کرنے کا, جتنے اولیاء اللہ بزرگ آئے سب کی کوئی کتابیں نہیں مشہور ہوئی ہوئی, سب کی ذات مشہور ہوئی ہوئی ہے. کئی تو چپ, وہ جیسے سرکار واصف صاحب نے گجر خان والے جو بزرگ ہیں جی, سائیں محمد حسین صاحب, انہوں نے 40 سال چپ کر روزہ رکھا تھا, اور ان کے بارے میں سرکار نے کہا کہ تیری لب بندی میں پوشیدہ جمال گفتگو. واہ. ہیں لب بندی میں پوشیدہ جمال گفتگو. یوں تو واصف ایک زمانے کے فقیروں سے ملا, آنکھ نے تازہ کیا آ کر یہاں اپنا وضو. واہ واہ, کیا خوبصورت, بڑی بہترین. ان کی کتاب کوئی نہیں ہے. صحیح جی. لیکن قادری سلسلے کے مستند پکے والے بزرگ. صحیح جی. میری خوش قسمتی کہ میں سرکار کے ساتھ ملاقات بچپن میں میری ان سے رہی. کتاب رابطہ ہے. یہ ان لوگوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں جو رجسٹرڈ لوگ ہیں. ویسے تو کبھی کسی قوال کو اور کسی نعت خان کو محفل کے علاوہ نہیں ملنا چاہیے. امپریشن سارا خراب ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو اتنی اچھی نعت پڑھتا تھا, اتنی اچھی قوالی پڑھتا تھا, کہ چبلا مارے بات. اچھا آپ دوبارہ دہرا دیں, قوال کو, اور قوال اور نعت خان. اچھا جی. ان کو محفل کے علاوہ پرائیویٹلی نہیں ملنا چاہیے. ٹھیک ہو. کیونکہ وہ جو امپریشن وہاں بنا ہوا ہوتا ہے نا, وہ وہاں جا کے خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو. یہ ذات اور بات کا جو تعلق ہے نا جی, لکھاری بننا ایک اور چیز ہے. واصف صاحب نے کتابیں اپنی شہرت کے لیے نہیں لکھی, فیض کے لیے لکھی ہیں, لوگوں کی بھلائی کے لیے لکھی ہیں. لوگوں کی بھلائی ہاتھ سے ہو ہاتھ سے کرے, بات سے ہو بات سے کرے, جا کے ہوتی ہو جا کے کرے. یہ تو اللہ کو خوش کرنے کے طریقے ہیں.
یہ کتابیں تو آپ مشہور ہونا چاہتے تو اس وقت بھی ہو جاتے, ڈھیر ہو جاتے. سارا میڈیا آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوتا تھا, اشفاق صاحب سے لے کر تو سارا جتنے جاننے والے پروڈیوسر جتنے سب ایسے قدموں میں آپ کے بیٹھے ہوتے تھے. آپ چاہتے تو اس وقت, لیکن آپ نے چھپایا بات کو. بڑے بڑے جو اس وقت کے وزراء, مجھے یاد ہے ایک دن میں صبح اٹھا تو غیر مانوس چہرے گھر کی صفائی کر رہے ہیں. میں کہا یہ کون آ گیا بھائی, باہر سڑک پہ صفائی ہو رہی ہے. تو میں نے پوچھا, میں نے کہا جی یہ کون ہے اور صفائی کیوں ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی چیف منسٹر صاحب نے آج ملنے کے لیے آنا ہے. چیف منسٹر صاحب نے میاں نواز شریف تھے, انہوں نے ملنے کے لیے آنا ہے. تو وہ ایجنسی والے لوگ بھی گھر کے اندر چکر لگا رہے ہیں. تو پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے کہا کہ یہ تو میں مشہور ہو جاؤں گا کہ مجھے سی ایم ملنے کے لیے آیا تھا, تو یہ تو بڑی کوئی چیز ہے یہاں پہ جو رہتے ہیں. تو آپ نے پھر فون کیا ان کو, آپ نے ادھر نہیں آنا, ہم چمبا ہاؤس میں ملاقات کریں گے. تو آپ پھر ادھر گئے, وہاں جا کے سی ایم صاحب سے آپ نے ملاقات کی. آپ کی اور بھی لوگوں سے, ضیاء الحق سے بڑی لمبی ایک ملاقات اس دور میں رہی ہے. ضیاء الحق نے آپ کو مجلس شورا میں جو کیبنٹ تھی اس میں بھی دعوت دی کہ اس میں بھی آپ تشریف لائیں. تو آپ نے انکار کیا, آپ نے کہا کہ نہیں ہم اور طرح کا کام کریں, تو آپ اور طرح کا کام کریں, آپ اپنا کام کریں. صحیح. تو یہ کتابیں جو ہیں تعلق بلڈ کرتی ہیں, جو سب سے جو ضروری بات ہے آپ کی زندگی کا, اپنے رب کے ساتھ, اپنے کریٹر کے ساتھ, اور ان چنیدہ ہستیوں کے ساتھ جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ یہ انعمت علیہم والے لوگ ہیں, ان کے ساتھ. کاشف صاحب, ایک بندے کی زندگی میں وہ اپنی تمام چیزوں کا محافظ نہیں ہوتا. ایون گھر کے تالے ٹوٹ جاتے ہیں, اشیاء خراب ہو جاتی ہیں, اپنی اولاد بگڑ جاتی ہے, وہ نہیں سنبھالی جاتی. اولاد کے کانفلکٹس میں نے دیکھے ہیں. میں نے ان آنکھوں کانوں سے سنا دیکھا, گدیوں پہ لوگوں کو لڑتے دیکھا, اور ایسے ایسے خوفناک کام دیکھے. میں سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ 80s میں واصف صاحب کے سارے مضامین نوائے وقت میں چھپتے رہے. جی جی. یعنی اس اخبار میں اس مضمون کے علاوہ کیا کچھ نہیں ہوگا. ہاں, ہر خبر چھپتی ہوگی, اور کتنے مضمون چھپتے ہوں گے, کتنے کالم, کتنے اداریے چھپتے ہوں گے. بجا میں پھر کہوں گا شاید مجھے اس کا جواب پتہ ہوگا تھوڑا سا, لیکن میں کچھ چیزیں ہوتی دہرانی ہوتی ہیں. آپ کسی محفل یا دہرائی ہوتی. واصف صاحب کے یہ سارے پیغام یا باتیں یا نشستیں اپنے زمانے سے نکل کے آج کے زمانے میں سیراب کر رہی ہیں, فیض یاب کر رہی ہیں. آپ کے خیال میں, کیونکہ آپ شخصی طور پہ واصف صاحب کو جانتے ہیں, آپ کے والد محترم تھے, آپ ان کی ذاتی خوبیوں میں 1 2 3 4 بہت سی ہوں گی, لیکن چند خوبیاں ایسی آپ کو لگتا ہے یہ وہ اخلاص تھا, یہ وہ ذاتی ایک عمل تھا جس کو اللہ نے ایسا قبول کیا کہ آج ان کا کلام وہ خود رستہ بناتا چلا جا رہا ہے. واہ جی واہ. میں مثال تو خیر بہت بڑی ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات بہت ہی بینگ دا سن آنیسٹلی بتا دوں, بچپن سے آج تک, کہ آپ واصف صاحب کی کتاب پڑھیں, اور کتاب پڑھ کے جو امپریشن آپ کے ذہن میں واصف صاحب کا بنے, آپ کی ملاقات نہیں ہے, آپ نے کتاب پڑھی اور ایک پکچر بن گئی ہے کہ اس کا رائٹر ایسا ہوگا, چونکہ اس کے خیالات ایسے ہیں. واصف صاحب اس سے بڑھ کر ہے. اشفاق صاحب کہتے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ واصف صاحب بولتے اچھا ہے کہ لکھتے اچھا ہے نا جی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ یہ تینوں باتیں, بولنا, لکھنا اور عمل, کردار, سب سے بڑی جو بات ہے کردار, یہ ان تینوں میں کہیں پہ کوئی کنفلکٹ نہیں ہے. آپ نے کبھی بچپن میں بھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولا. بچوں کو وہ لگانے کے لیے بعض کا آرے لگانے کے لیے جھوٹ بولتے تھے, وہ بھی نہیں بولا آپ نے. صحیح. میں نے آپ کو صاف ستھرا انسان جو ہوتا ہے, صاف نیٹ کلین, خواتین بھی آتی تھی وہاں پہ, ڈھیروں ڈھیر آتی تھی, فدائین خواتین آتی تھی. میں جانتا ہوں, میں نے بھی دنیا دیکھ لی ہے, اب تو کافی ساری سمجھ میں آتی ہے. لیکن ایک جو ڈسٹنس, رسپیکٹ, آپ کا نا اورا اتنا وہ جاذب قسم کا تھا کہ یقین مانے کہ کوئی شخص نا ان کے سامنے بیٹھ کے نمبر 1 آنکھ نہیں ملا سکتا تھا جی. اور وہ ادب میں ویسے ہی چلا جاتا ہے. جو جتنے ہمارے ابھی قریبی لوگ ہیں نا, یہ جب شروع میں واصف صاحب کو ملنے کے لیے آئے نا, تو اپنی طرف سے بڑے ترم خام تھے یہ. صحیح جی.
ہیں. تو انہوں نے کہا جی میں تو گیا تھا واسف صاحب کے پاس, اور جاتے ہی میں نے ایسے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے میں بیٹھ گیا تھا. تو واسف صاحب جب آ کے بیٹھے انہوں نے ایسے کر کے دیکھا تو میں ایسے ہو کے بیٹھ گیا, کچھ لفظ نہیں بولا. یہ جو سچائی ہوتی ہے نا جی, اس کی اپنی طاقت ہوتی ہے. آپ محنت کریں اور کام کریں اور کہیں کہ یہ لوگوں کے دل میں بیٹھ جائے تو بیٹھ سکتی ہے, لیکن ایک اور طاقت ہوتی ہے, وہ طاقت ہوتی ہے خدائی. کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالوں گا کیونکہ آپ کے دل میں میری محبت ہے. واہ جی واہ, کیا بات ہے, خوبصورت. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نا ایک آپ کا بڑا خاص کوارڈینیشن ہوتی ہے. جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو یاد کیا, ان کے جانے کے بعد لوگوں نے اس شخص کو یاد کیا. واہ خوبصورت, بہت خوبصورت فارمولہ ہے سادہ سا. اور یہ اس میں وہ کچھ خوبیاں ضرور بتائیے. میں مطلب سوال میرا وہیں پر میرا جی, ایک تو سب سے پہلی بات محنت, کہ میں نے صرف آپ کو اگر آرام کرتے دیکھتا تھا نا تو وہ تھا ٹائم آپ کے دوپہر کھانے کے بعد, جس کو کیلولا کہتے ہیں, کہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میکسیمم 2 گھنٹے, یہ وہ ٹائم تھا جس ٹائم پہ آپ آرام فرماتے تھے. اور وہ بھی اس کی پیچھے ایک کہانی تھی. کہانی کسی بزرگ کے حوالے سے تھی کہ انہوں نے کہا کہ اس ٹائم پہ وہ مجھے کہیں لے کر گئے تھے سیر کرانے. اچھا. تو میں اس ٹائم پہ وہ پھر انہوں نے کہا کہ تم آرام کیا کرو اسی یاد میں. تو وہ 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹہ آپ آرام کرتے تھے. اس کے علاوہ کوئی ٹائم ایسا نہیں ہوتا تھا کہ میں کہوں کہ ویسا بیٹھے ہوئے کچھ نہیں کر رہے, کچھ نہ کچھ ہو ہی رہا ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے, یا فون ہو رہا ہے, یا کچھ لکھا جا رہا ہے, یا کوئی بات ہو رہی ہے, یا کوئی مہمان بیٹھا ہوا ہے. اتنا انریسٹ انسان میں نے زندگی میں کوئی نہیں دیکھا. محنتی, مسلسل محنت اور صرف محنت. راتوں کو جاگنا, ٹیلی فون آ رہے ہیں باہر کی دنیا رات کو جاگتی ہے جی. صحیح جی. ہیں جی, ہم سوتے ہیں وہ جاگنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ رات کو فون کر دیتے. وہ ہمارے ایک بلال صاحب ہیں, مجھے کہتے ہیں قائد صاحب تو ان کے لگتا ہے میں واٹس ایپ تے ایویں یقین لے آیا سی. میں کہ جی کی کیتا تسی؟ کہتے میں راتی فون کرتا سی, اے چیک کرنا سے سوتے نہیں رہے تو میرا فون چک دے سر, میرے نال گل بھی کرتے سر. میں کہنا تسی بھی کمال ہی اپنا فارمولہ کڈیا ہے, چیک کرنے کا طریقہ بھی کوئی ہوتا ہے کہ یار بندہ کہ آرام ہی کر سکتا ہے. لیکن محنت. دوسری بات یہ, کبھی آپ نے کسی پرسنالٹی کو ڈسکس نہیں کیا. آپ ان کی جتنی ویڈیوز, جتنی آڈیوز, جتنی کتابیں ہیں اٹھا کے دیکھ لیں, سب سے پہلے انہوں نے کبھی اپنے آپ کو ڈسکس نہیں کیا. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں فلاں ملک کے وزیر سے ملا, یا فلاں ملک کے بادشاہ سلامت آئے, یا فلانے نے یہ کہا مجھے. میں والا سیگا ہی نہیں ہے میرا خیال, وہ نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. اگر بزرگوں کی بھی باتیں, آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں, شب چراغ کے جو اشعار ہیں نا, وہی اشعار جب آپ محفل میں پڑھتے تھے تو جہاں پر واصف کا نام آتا تھا وہاں پہ آپ واصف بھی نہیں یوز کرتے تھے. ہاں جی, میں نے ایسے سنا ہے, بالکل میں نے سنا ہے. صحیح. یعنی کہ اتنا اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنا کہ مفہوم بیان ہو, بھی میری ذات نہ بیان ہو, جو بات ہے بات بیان ہو. صحیح جی. دوسرے نمبر پہ آپ سے میں نے کبھی کسی رشتہ دار یا کسی شخص کے حوالے سے کوئی گلا یا نیگیٹو بات کرتے نہیں سنا. جو سرکار کے جو ایج فیلوز رشتہ دار تھے نا جس وقت, جی جی, تو میں ان کو دیکھتا تھا تو وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو صاحب کر کے بات کرتے تھے. ریاض صاحب کیا حال ہے آپ کے, ملک صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں آپ, فلانے صاحب کیا ان کا ہے, ہم والد صاحب کی طرف جا رہے ہیں, ہم انور صاحب کی طرف جا رہے ہیں, ہم فلانی صاحب کر کے بات کرنا. اور ہمارا گھر شروع سے ہی مشہور ہے آج تک کے لیے بھی کہ جتنے فیملی کے پھڈے ہوتے تھے نا ان کا سلوشن ہمارے گھر ہوتا تھا. کہیں پہ کوئی پھڈا کسی فیملی میں بھی ہو رہا ہے نا, وہ اٹھ کے ہمارے گھر آ گئے اور ہمارے گھر آ کے پھر اس کو سلوشن. یہ ایک آپ نے جو ہمیشہ سلوشن کی طرف لے کے جانا. گلا کرنے سے منع کرتے تھے. وہ کہتے ہیں جدھا پتہ لگ گیا ادا کی گلا کرنا. ہائے ہائے ہائے, کیا بات ہے. گلا تو آپ نے اتنا کہا کہ اس دوست کا گلا کر رہے ہو جو تمہیں دھوکہ دے گیا. وہ گلا کرنا ہی ہے تو اپنی عقل کا کرو جس نے اسے دوست سمجھا. وفا تو ہوتی ہی بے وفا کے ساتھ ہے. اس طرح کے کتنے سارے آپ کے فرمودات ہیں جس میں آپ نے لوگوں کو گلا کرنے سے بچایا. کیا بات ہے. آپ نے کہا زندگی سے گلا نکال دو, زندگی آسان ہو جائے گی.
اور یہ کرتے تھے وہ, کبھی کسی کا گلہ نہیں کیا, اولاد کا نہ بیوی کا. صحیح. ہمیں ہوتے ہیں, صحیح, آپ کو نہیں تھے. صحیح. پرابلم یہ نہیں کہ پرابلم نہیں ہوتے, سب کو ہوتے ہیں, لیکن آپ نے ہمیں کبھی نہ ایسے نہیں کیا. اس دور میں میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو وہ دونوں ہماری محفل میں بیٹھے ہوتے تھے, مطلب ان کے بھی چاہنے والے اور ان کے بھی چاہنے والے ہیں, اس پہ بھی ڈسکشن ہوا کرتی تھی, لیکن کبھی پرسنالٹی پہ نہیں بات ہوئی, ٹاپکس پہ بات ہوئی. ٹھیک ہو گیا. صحیح. ٹھیک. ایک سوال اس میں ایڈیشن میں چاہوں گا کہ سر یہ دیکھیں نا, یہ ایک بڑی بہترین مثال ہے, ہر کوئی اس پہ پورا نہیں اتر سکتا, یعنی فالوور جو ہے وہ اتنا مضبوط کہاں سے ہو سکتا ہے کہ وہ شخصیات کو ڈسکس نہ کرے, اس کے پاس آپشن کوئی نہیں ہوتی. اب دیکھیں نا جی, نظریات وہ کہنے کو بات ہو تو بندہ بات کر سکتا ہے نا, جی کہنے کو بات ہی کوئی نہیں ہے تو شخصیات ہی ڈسکس کرنی ہے. ایک چیز یہاں پر میں سوال کی شکل اس کو دینا چاہوں گا, واصف صاحب کی زندگی میں ان کے موجود ہوتے وہ تمام چہرے نام, وہ سب کی سب دنیا جو فردوس کالونی والے گھر سے جڑی ہوئی تھی یا باہر کی محافل سے جڑی ہوئی تھی. کاشف صاحب سب سے مشکل کام ہی ہوتا ہے کسی ایسا شخص جو پیر ہے, جو محترم ہے, جو دانشور ہے, کہ اس کا بچہ ان سب کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا بھٹکے نا. آپ نے کیسے بچائے رکھا؟ نہیں, میں نے کوئی نہیں بچائے رکھا جی, اور نہ میں آج بچا. واصف صاحب نے کیسا بچایا؟ ہاں, میں آپ کو آج بھی یہ بات بتا رہا ہوں کہ میں کہوں نا کہ میں نے بچایا تو میرا اگلا قدم ہوگا اور میں منہ کے بل گر جاؤں گا. سوائے مہربانی کے کچھ نہیں ہو سکتا, آپ نہیں بچ سکتے. اور یہ نہیں کہ غلطیاں نہیں ہوئی, ڈھیر ہوئی ہیں, آج بھی ہوتی ہیں, لیکن غلطی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رک جائیں. آپ کہتے تھے کہ دیکھو تم جا رہے ہو, پنڈی جا رہے ہو, اسپیڈ بریکر آ گیا ہے, کیا کرو گے؟ سلو کر لو گے. اب اسپیڈ بریکر کراس ہو گیا ہے اور سفر پہ تم پہنچ گئے ہو, اب کیا ذکر کرنا ہو اسپیڈ بریکر کا؟ بالکل ٹھیک ہے نا. اب ایک اگر واقعہ زندگی میں کوئی گزر گیا, آپ وہاں سے نکل آئے ہیں, الحمدللہ سیدھا رستہ ہو گیا, تو آپ کے لیے تو وہ فائدہ مند ہو, الحمدللہ ہو گیا. یعنی کہ سفر میں سے خیریت سے گزار لیا. فرض کریں مجھے زندگی میں ایسا کچھ ہوا, کبھی میری ایسا ایک واقعہ ہوا جس کے بعد زندگی نے مجھے یہ سمجھایا کہ کچھ بھی ہو جائے لالچ نہیں کرنی. یہ میں ہڈ بیتی بتا رہا ہوں. صحیح جی, صحیح سمجھے کہ لالچ نہیں کرنی. مجھے لالچ شہرت اور پیسہ اور ان چیزوں سے بچاتی ہے, کہ یہ لالچ انہی میں پیدا ہوتی ہے. عورت, پیسہ, شہرت, اور کیا ہے جی, یہی ساری چیزیں. اللہ سے مدد مانگتے رہیں جی کہ اللہ ان چیزوں سے بچائی رکھے. آپ کے بزرگوں کی مہربانی ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو بچا کے رکھتا ہے. سرکار کہتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو سن کے بات سمجھ آ جاتی ہے اور وہ گرنے سے بچ جاتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو گرتے ہیں, اٹھتے ہیں, سنبھلتے ہیں, پھر چل پڑتے ہیں. اور کچھ ہوتے ہیں جو گوڈے گٹے پنوا کر بھی نہیں سمجھتے. الحمدللہ میں ان میں سے نہیں ہوں, الحمدللہ, لیکن میں ان میں سے ضرور ہوں کہ جو گرے, اٹھے, سنبھلے. یہ بڑا ایک فطرتی عمل ہے. ہاں جی, یہ بڑا فطرتی یہ کیونکہ میں آپ کو بتایا نا کہ بہت کیموفلاج تھا میں. تو سرکار کے وصال کے بعد ایک دم سے جب سورج کی روشنی میرے ایسے سر کے اوپر پڑی نا, تو حدت محسوس ہوئی. تو کئی فیصلے غلط بھی ہوئے, کئی فیصلے ٹھیک بھی ہوئے, لیکن کم از کم اتنا مجھے ضرور ہر جگہ پہ یہ رہا ہے کہ اگر کچھ غلط بھی کر رہا ہوں تو چھپتا تھا میں. صحیح جی, ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک کہ میں الحمدللہ, یہ ویسے بڑی عنایت ہے. ہاں, یہ بڑی کرم والی بات ہے کہ اگر کچھ میں غلط بھی کر رہا ہوں تو میں چھپتا تھا کہ یار یہ بات والدہ کو یا ابو کو پتہ چلی یا کسی ایسے جاننے والے کو تو غلط نہ ہو جائے کہیں ایسی. تو وہ ڈر جو ہے نا وہ بچا کے رکھتا ہے. کاشف صاحب ایک سوال ایسا جو پھر آخری سوال ہے لیکن بڑا منفرد سوال آپ کو لگے گا. واصف صاحب کے سارے کام میں ابھی کون سے کام ہیں جو پڑھے ہوئے ہیں, یعنی وہ سب چیزیں جو پڑھی ہیں, کتابیں ہیں, آڈیوز ہیں. آڈیوز سر ٹوٹل کیسٹس کتنی ہیں جی؟ ہوں گی لگ بھگ کوئی 1000 سے 1000 کے قریب, اور میرا خیال ہے 1000 ریکارڈ بھی نہیں ہو سکے, کہیں نشستیں تو ریکارڈ نہیں ہو سکے. نہیں, بہت سارا میٹر ہے جو نہیں ریکارڈ نہیں ہو سکا. بالکل نہیں. آپ تھوڑا سا ذرا لسٹ ہمیں بتا دیجئے کہ یہ چیزیں ہیں جو پڑھی ہوئی ہیں, اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس کے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا تو وہ منظر عام پہ سب چیزیں. اب دیکھیں نا, گفتگو 32 نمبر تک آ چکی ہوئی ہے. 32 نمبر کا مطلب ہے کہ ہر
کتاب کے اندر تقریباً کوئی 8-10 محافل ہیں جو کتابی شکل میں آئی ہیں. تو یہ تو ہو گئی 350 کیسٹس ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے 650 پڑھی ہوئی 650 پڑھی نہیں ہوگی. 650 نے ابھی MP3 میں کنورٹ ہونا ہے, ڈیجیٹلائز ہونا ہے. پھر وہ ہوں گی, ٹرانسکرپٹ ہوں گی, منظر عام پر بھی آئیں گی. کئی چیزیں ہیں جو ایڈٹ ہونے والی پرسنل ہیں, وہ ایڈٹ بھی ہوں گی. کئی ابھی آپ کے خطوط ہیں جو ابھی شائع ہونے والے ہیں. کچھ آپ کا بھی کلام بھی پڑھا ہوا ہے شاعری میں جو جس کو اس وقت شائع نہیں کیا گیا اور روکا گیا تھا کسی وجہ سے, وہ بھی ابھی آنا ہے منظر عام پہ. یعنی کہ ابھی بہت سارا کام ہے. کچھ ویڈیوز ہیں اور مزید امید ہے کہ جی ویڈیوز ہم بڑا انتظار کرتے ہیں سب کے ساتھ. میں آپ کو بتاؤں جی 2 پروگرام تو مجھے وہ PTV کی تلاش ہے جی, ٹھیک ہے جی, جو ابھی منظر عام پہ آنے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی ایک ویڈیو تھی جو کراچی میں تھے اخلاق صاحب, جی سید اخلاق توحیدی, اخلاق توحیدی صاحب, یہ کوئی بیوروکریٹ تھے میرا خیال, بیوروکریٹ تھے جی. اور ان کی کتاب تھی پاتھ ٹو پیس. وہ اس میں کچھ اردو کچھ, اس میں سرکار نے ایک انگلش میں اسپیچ کی تھی. وہ اس کی ویڈیو اس وقت ریکارڈ ہوئی تھی. وہ ویڈیو کی بھی مجھے تلاش ہے کہ وہ میرے پاس وہ انگلش اسپیچ تو موجود ہے لیکن وہ ویڈیو موجود نہیں ہے. وہ ویڈیو ہے. پھر اس کے علاوہ کئی ہماری, میں تو ہر جہاں پر بھی سرکار کی تصویر آ جائے میرے لیے تو وہ نایاب ہی ہے جی. تو ہماری فیملی کی کئی ہیں ویڈیوز, شادیوں میں آپ کی پریزنس, باقی بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا, وہ ویڈیوز بھی ابھی ہیں جو وہ VCR والی کیسے نکالنے والی ہیں اس میں سے. ہاں اس میں سے وہ نکالنے والی ہیں. تو ابھی کافی اثاثہ ہے جو لوگوں کے پاس ابھی جانا ہے, اور کئی لوگوں کے پاس ہے جو میرے پاس نہیں ہے. میں کہتا رہتا ہوں کہ کوئی تصویر ہے آپ کے پاس. کئی ایسے لوگ ہیں انہوں نے کہا جی واز صاحب نے ہماری شادی میں نکاح آپ نے پڑھوایا. اچھا ٹھیک ہے. میں کہا کوئی تصویر کچھ ہے, تو انہوں نے کہا جی ہاں ہے. ایک نے بھیج دی مجھے تصویر بھیج دی. پھر اس نے کہا کہ جی واز صاحب نے سہرا بھی لکھا تھا. میرا اچھا دور تھا, سہرے لکھے جاتے تھے, اس کے اندر دعائیں دی جاتی تھی. آج کل تو سہرا ہی نہیں ہوتا, تو پھر سہرا لکھا بھی نہیں جاتا. تو وہ سہرے کچھ میرے پاس کٹے ہوئے میں ہیں جو کچھ میں نے شیئر کی ہیں, لیکن ابھی کچھ باقی چیزیں ہیں موجود ہیں. تو اسٹل ابھی کافی سارا کام ہے. اور اس کام کے علاوہ بھی ایک کام ہے کہ اس کام کے اوپر بھی کام ہونا ہے. بے شک ایسے ہی اس کی سیگریگیشن بھی کچھ ہونی ہے. صحیح جی, وقت کے ساتھ ساتھ اکٹھا تو میں کر دوں گا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس نے تھوڑا سا علیحدہ تنظیم میں آنا ہے. کہ اگر آپ کہیں کہ جیسے سرکار نے ایک بات کہی ہوئی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ میری کتابوں سے ڈرامے لکھے جائیں گے ان تھیمز پہ. ہاں اب یہ وہ ڈرامے لکھے جانے چاہیے, یا اس طرف جانا ہے. صحیح جی, ڈرامے لکھے جائیں گے, یا یہ اس میں سے بچوں کے لیے کیا آپ نے فرمایا ہے, نوجوانوں کے لیے کیا ہے, یہ کچھ کام سیگریگیشن کا کرنے والے ہیں. کاشف صاحب بڑا صحافیانہ انداز سے 2 چیزیں پوچھنا چاہوں گا جن کو میں چاہوں گا مختصر آپ بتائیں. جی, واصف صاحب سے جو نہیں ملے, واصف صاحب سے متاثر ہیں, آپ انہیں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں انہیں کہوں گا کہ وہ اپنے اس تعلق کو مزید بحال رکھے. دیکھیں یہ پھر وہی بات ہے کہ میں کہوں گا کہ ذات تک کا سفر ضروری ہے. کتاب سے ذات تک کا سفر ضرور کرے وہ. اچھا, جن کا اب دوسرا سوال اسی کے ساتھ پھر صحافیانہ سوال ہے, جو ملے ہیں واصف صاحب سے اور آج بھی حیات ہیں, آپ انہیں کیا کہیں گے؟ میں ان سے یہی کہوں گا کہ وہ بھی ذات تک ضرور محدود رہیں. جو کام ان کی موجودگی میں نہیں کرتے تھے ان کی غیر موجودگی میں بھی نہ کریں. بہت بہت شکریہ جی. ہم اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ, ایک نئی نشست کے ساتھ, نئی بات چیت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. بہت شکریہ. Thank you.